میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں منتخب صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہارون رشید صاحب. سب سے پہلے تو آپ کو صدر منتخب ہونے پہ بہت بہت مبارک. سر یہ بتائیے گا 27ویں ترمیم ہونے جا رہی ہے, مجھے یہ بتائیے گا اس حوالے سے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کیا موقف ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی پریس ریلیز ایشو کی تھی, اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں وہ مسودہ جو ہے وہ تیار ہوا ہے اس کو ہمارے ساتھ شیئر کیا جائے تاکہ ہم اس پہ اپنی رائے دے سکیں. اور اس پریس ریلیز میں یہی تھا کہ جب آپ مسودہ ہمیں دیں گے تو اس کے مطابق ہم اگر فیور کریں گے یا جو بھی ہمارا نقطۂ نظر ہوگا وہ دیں گے. تو ابھی تک وہ آیا نہیں, لیکن 27th امینڈمنٹ میں کافی امینڈمنٹس یعنی کہ آئے زیر غور ہیں, جس میں ایک تو یہی ہے کہ 26th امینڈمنٹ میں جو کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا تھا وہ بینچ نہیں ہوگا, اب فل کورٹ ہوگی. تو اس پہ ہمیں اعتراض ایسا کوئی بھی نہیں ہے, اس لیے کہ یہ آلریڈی پہلے بھی سیاسی جماعتوں نے اس پہ کنسیڈریشن کی ہوئی تھی اور اسی وجہ سے بینچ بھی بنا تھا. لیکن چونکہ ایک انڈیپینڈنٹ کورٹ ہونی چاہیے اور سپریم کورٹ کو پبلک لیٹیگیشن پہ غور کرنا چاہیے اور پبلک لیٹیگیشن کا برڈن جو ہے وہ کم ہونا چاہیے, پبلک کو ٹائم دینا چاہیے. تو کانسٹیٹیوشنل میٹر جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ اگر اور ہوتی ہے اور فل کورٹ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے جس طرح فیڈرل شریعت کورٹ ہے, اور فیڈرل شریعت کورٹ بھی ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, وہ اپنے طور پہ اپنے جو کیسز ہوتے ہیں جو انہیں کرنے چاہیے حدود میٹرز جو بھی ہوتے ہیں وہ شریعت کورٹ ڈسپوز آف کرتی ہے, اور اس طرح کانسٹیٹیوشنل میٹر کے لیے انڈیپینڈنٹ سپریم کورٹ ہو جائے تو اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا اگر یہ 27ویں آئینی ترمیم ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ یہ کیا سمجھتے ہیں یہ عدلیہ کے لیے کس طرح کی ثابت ہوگی اگر اس پہ بات کی جائے؟ اس میں پھر عدلیہ کو ایز سچ تو رول کوئی نہیں رہے گا نا. جو ججز جو قانون اگر بنتا ہے تو اس میں یہ بھی پروسیجر دیا جائے گا کہ کون سے لوگ اس میں ججز ہوں گے, اور وہ ججز صرف وہی کام کریں گے جو کانسٹیٹیوشن میٹر ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اس لیے عدلیہ کا تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے. سپریم کورٹ علیحدہ ہوگی, کانسٹیٹیوشن کورٹ علیحدہ ہوگی, باقی جس طرح ہائی کورٹس چل رہی ہیں وہ اپنی اپنی کورٹس چل رہی ہیں. آپ نہیں سمجھتے آئینی عدالت بننے کے بعد جب یہ الگ الگ ہو جائے گا تو کوئی عدلیہ میں تقسیم پیدا ہوگی اور اس حوالے سے آئینی عدالت الگ ہوگی, سپریم کورٹ الگ ہوگی؟ نہیں, تقسیم والی بات کوئی نہیں ہے. جس طرح آئین میں جو امینڈمنٹ کر رہے ہیں تو وہ ذرا مسودہ اسی لیے ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں ججز کون آئیں گے, ان کا پروسیجر کیا ہوگا, اور وہ تبھی ڈیٹیل میں پتہ چلے گا. لیکن عدلیہ جو کانسٹیٹیوشنل عدلیہ ہوگی کانسٹیٹیوشن کورٹ والی وہ اس کا اپنا کام ہوگا, ان کی انٹرفیرنس تو سپریم کورٹ میں ہوتی ہی نہیں ہے. اسی طرح سپریم کورٹ جو ہے وہ اس نے عدلیہ جو کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا. بالکل صحیح, اپنا اپنا اختیار ہوگا. سر کل فواد چودھری صاحب بھی آپ کے پاس آئے, اس حوالے سے بھی بتائیے گا. کل ان کے ساتھ جو آپ کی 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی, اس کے مسودے کے حوالے سے بھی آپ نے بتایا کہ ابھی تک ہم تک نہیں پہنچا, تو اس کا حوال بھی ذرا بتائیے. نہیں, ان سے وہ ہمارے دوست ہیں, وہ آئے تھے میرے پاس مجھے مبارک دینے, تو انہوں نے یہ کوشچن مجھ سے پوچھا تھا لیکن میں نے جواب یہی دیا تھا, اور میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ساری پارٹیاں کنسنسس کے ساتھ مل بیٹھیں اور اپنا لائحہ عمل طے کریں تاکہ یہ جو انتشار ہے, یہ پارٹیوں کا کانفلکٹ ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. پبلک بینیفٹ کو دیکھنا چاہیے, پبلک انٹرسٹ کو دیکھنا چاہیے. اچھا سر صاحب, NFC ایوارڈ پر آپ کی کیا رائے ہے؟ NFC ایوارڈ جو پہلے قانون بنا ہوا ہے اسے میرا یہ تو پروونشل پاورز ہیں, جس طرح پولیٹیکل پارٹیز اپنا دیکھیں گی اس حساب سے کریں گی, اس سے میرا کوئی ایسا نہیں. سر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے نو منتخب صدر ہیں, کیا ریفارمز لانے کا سوچا ہوا ہے, اور صدر بننے کے بعد سب سے پہلے جو ترجیحاتی آپ کے کام ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ لیکن سب سے پہلے تو ہماری پرائم ڈیوٹی جو ہے وہ یہی ہے کہ وکلا کے جو ویلفیئرز کے کام ہے, جو آلریڈی مثلاً پلاٹس ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ ان کی پوزیشن کب ملے اور جتنی جلدی ملے, اور اسی طرح نئے وکلا جو ہیں ان کے لیے ہم ریزیڈینشیل پرپز جو ہے ہمارا اس پہ کس طرح غور کرنا ہے اور کس طرح انہیں ہم نے اپارٹمنٹ پرووائڈ کرنے ہیں. ہماری وہاں پہ کنسٹرکشن ہونی ہے, اور اسی لیے ہمارا ایک ایگریمنٹ بھی ہوا ہے DHA کے ساتھ, اور DHA میں جو ہائی رائز بلڈنگ بنے گی اس میں نئے وکلا کو ہم وہ پرووائڈ کریں گے. باقی جو کورٹس میٹر ہیں ان کے متعلق ہم نے چیف صاحب سے ریکویسٹ کی ہے
کہ یہ جو فریش کیسز فائل ہوتے ہیں وہ کم از کم اگر ہفتہ نہیں تو 15 دن کے اندر اندر فکس ہو جانے چاہیے. ٹھیک ہے. اور میری ریکویسٹ ہفتے کی تھی تو پھر انہوں نے ایگری کیا ہے اور وہ دیکھتے ہیں اب وہ آرڈر کریں گے کہ کتنا ٹائم دیتے ہیں فائلنگ کا. اور اسی لیے یہ بھی ہو رہا ہے ہماری انڈر کنسیڈریشن ہے کہ تمام وکلاء جو ہیں وہ اے او آر کے بغیر خود بھی فائلنگ کر سکتے ہیں, اے او آر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو وہ چیف صاحب سے میں نے یہ بھی ریکویسٹ کی ہے اور وہ بھی ایکسیڈ ہو جائے گی.